بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، وقال سبحانہ تبارک وتعالی هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها، رواه شعب الإيمان، او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم کی نسبت پر مدرسہ کی چار دیواری میں پروردگار عالم نے ہمیں جمع فرمایا کہ ہم چار دیواری میں رہ کر علم کو یکسوئی کے ساتھ حاصل کریں۔ آج کے زمانے میں طلباء کرام کے لیے علم کے حاصل کرنے کے لیے اتنے وسائل ہیں کہ پہلے زمانے میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے لیے ہر وقت میں کھانا حاضر ہے، کمرے میں سونے کے لیے بستر ہے، ہر طرح کے اسباب و وسائل ہے علم کے حصول کے لیے، لیکن چونکہ ہمارا دل علم کی طرف کم لگتا ہے۔ جن طلباء کے دل میں علم کی قدر ہے وہ اپنے وقت کو وصول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے بڑے فضائل سنائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور ایمان والوں میں بھی اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت اہل علم کی شان میں اللہ نے بیان کی ہے۔ ایمان والوں میں تو عوام بھی تھے، علماء بھی تھے، طلباء بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے۔ یہ علماء کی شان ہے۔ جتنی بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے ساتھ فضیلت ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو ذمہ داری علم والوں کی ہے وہ ذمہ داری عوام کی نہیں ہے، اور جو فضائل علم والوں کے ہیں وہ فضائل عوام کے نہیں ہیں۔ جتنے بڑے فضائل اتنی بڑی ذمہ داری۔ ہم علم کے فضائل اور مناقب دن رات ہم اپنے اساتذہ سے سنتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات اس سے بڑے واقف ہیں، مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی معنی میں طالب علم بن جائیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جب کراچی تشریف لے گئے تو وہ کراچی کے قیام کے دوران دارالعلوم کورنگی جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے وہاں تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں طلباء کی طرف سے ایک استقبالیہ دیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے ایک واقعہ سنایا، کہاں حضرت شیخ کے متعلق سب جانتے ہیں کہ حضرت کو تقریر نہیں فرماتے تھے، آپ کا علم مقام بڑا اونچا تھا۔ آج اہل علم حضرات میں سے کون ایسا ہے جس پر حضرت کا علمی احسان نہ ہو، لیکن حضرت شیخ کی عادت تقریر کی نہیں تھی۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم اساتذہ اور طلباء نے حضرت شیخ سے درخواست کی کہ حضرت کو نصیحت فرمائیے، تو حضرت شیخ نے ایک جملہ فرمایا، پیارو، حضرت شیخ کا تقیہ کلام تھا، پیارو پیارو اپنی قدر پہچانو اور واقعی طالب علم بننے کی کوشش کرو۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا جملہ انہوں نے ہی اسی مجلس میں نقل فرمایا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر تم حقیقی معنی میں طالب علم بن جاؤ تو دین اور دنیا کی تمام نعمتیں تمہیں حاصل ہیں۔ اب ضرورت جو ہے وہ طالب علم بننے کی ہے۔ عزیز طلبہ، طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ کیا مدرسے میں داخلہ لے لیا تو ہم طالب علم ہو گئے؟ دور و دراز سے، رادھمپور سے، میوات سے، ہماچل سے، احمد آباد شہر سے، سرکھیز سے، نہ معلوم کہاں کہاں سے طلبہ یہاں جمع ہوئے، پالمپور سے،
تو طالب علم صرف آنے کا نام نہیں ہے. طالب علم کس کو بولتے ہیں؟ تو مولانا محمد مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے طالب علم وہ ہے کہ ہر وقت اور ہر گھڑی اس کے دل و دماغ میں کوئی مسئلہ گردش کرتا رہتا ہو، جس کو سلجھانے میں لو لگا رہتا ہو، گویا 24 گھنٹے اس کا دماغ علم میں مصروف ہو. جیسے ایک دکاندار ہے، بزنس ہے، وہ بازار میں دکان کھولے تجارت کے لیے بیٹھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جب وہ دکان کھول کر بیٹھتا ہے اسی وقت وہ بزنس مین ہے، اسی وقت وہ تاجر ہے، بلکہ دکان بند کر کے جب گھر جائے گا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا، اس وقت بھی اس کا دماغ اپنی دکان میں ہوگا. آرام کے لیے بستر پر لیٹے گا تب بھی اس کے دل و دماغ میں اس کی دکان ہی ہوگی. قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کی دکان اس کے دل و دماغ پر سوار ہے، تو 24 گھنٹے تاجر ہے. ایسا نہیں جب دکان میں ہے تبھی دکاندار اور تاجر ہے، اس کا ذہن اس میں مشغول ہے. یہی حال طلباء کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ درسگاہ میں استاد کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھا ہے تبھی طالب علم ہے، اور چھٹی ہوئی تو سب بھول بھال گیا. نہیں عزیز طلباء، بلکہ چھٹی کے بعد بھی جب مطبخ میں کھانے کے لیے جائے گا اس کے دل و دماغ پر کتابیں سوار رہنی چاہیے، مسائل کو سلجھانے میں مشغول ہونا چاہیے. ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز صاف نظر آتی ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام حنیفہ کے شاگردوں میں اولین مقام رکھتے ہیں اور فقہائے حناف میں ان کا اول درجہ ہے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے. علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ہدایہ کی حاشیہ میں کتاب الحج میں جہاں رمی الجمار کا مسئلہ ہے وہاں نقل بھی فرمایا ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں مبتلا تھے. ابراہیم جراح علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا. جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ رمی الجمار کس طرح کریں گے، پیدل کریں گے یا سوار ہو کر رمی؟ تو میں نے عرض کیا پیدل کریں گے. تو میں نے عرض کیا کیا کریں گے؟ پیدل کریں گے. تو جواب دیا امام یوسف رحمۃ اللہ نے تم غلط کہتے ہو. پھر میں نے عرض کیا کہ سوار ہو کر کریں گے، تو فرمایا تم غلط کہتے ہو. پھر خود ہی فرمایا ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے وہ تو پیدل کی جائے گی، اور جس رمی کے بعد دوسری رمی لگی ہے وہ سوار ہونے کی حالت میں کی جائے گی. حضرت ابراہیم بن جراح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد اڑ کر واپس جانے لگا. ابھی تو میں صدر دروازے پر پہنچا بھی نہ تھا کہ رونے والیوں کی آواز سنی. معلوم ہوا کہ حضرت الامام کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں کہ مجھے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حرص علم پر تعجب ہوا کہ موت کی گھڑی میں بھی ان کا دماغ مسئلے کو سلجھا رہا ہے. یہ ہمارے اسلاف ہے کہ جن کی پوری زندگی علم کے پیچھے گزر گئی. اسی طریقے پر امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام حنیفہ کے شاگردوں میں دوسرا مقام رکھتے ہیں، فقہ حنفی کی تدوین کا سہرا انہی کے سر پر ہے. انہی کی کتابوں کو ظاہری روایت اور غیر ظاہری روایت سے تعبیر کرتے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کی موت کس طرح ہوئی؟ تو جواب دیا میں تو مکاتب غلام کے ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، میری روح کس طرح قبضہ ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو موت کی سختی کی حالت میں بھی ان حضرات کا دل و دماغ مسائل کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے. یہ ہماری اسلاف کی ہمارے بزرگوں کی زندگی ہے، تب جا کر امت نے ان سے استفادہ کیا ہے. ابو الحسن علی بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ ابو ریحان بیرونی جو علم حیت کا بہت بڑا عالم ہے، علم حیت کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا ماہر، ترقی کے اس دور میں بھی حیت دا ان کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا، بالکل آخری وقت ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جدات فاسدہ کا مسئلہ جو تم نے ایک مرتبہ مجھ سے بیان کیا تھا ذرا دوبارہ بیان کرو. ابو الحسن کہتے ہیں کہ مجھے ان پر ترس آیا. کہا اس حالت میں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں کس چیز کا علم دنیا سے لے کر جاؤں، کسی چیز کا علم دنیا سے لے کر جاؤں، یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ میں جاہلوں کی طرح جاؤں. ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے وہ مسئلہ بیان کیا، انہوں نے وہ مسئلہ یاد کر لیا اور میرے سامنے ان کی روح پرواز ہو گئی. یہ ہے علم کا شوق. یہ ہماری اسلاف کی زندگی میں علم کا شوق تھا. آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے. نہیں، ہمارے اسلاف نے ان حضرات کے کارناموں کو تازہ کیا ہے. حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مفتی ہے، ان کے حالات میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ایک استفتاء تھا جس کو وہ پڑھ رہے تھے اور وہی ان کے سینے پر موت کے وقت پڑا ہوا تھا. تو زندگی کے آخری لمحات میں بھی ان کا مشغلہ یہی تھا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ
جن کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا بحر ذخار بنایا تھا، زبردست علامہ تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے مرض الوفات کے وقت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز صبح سازی کے وقت دیوبند میں عفاف علی کے شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بیمار تو تھے ہی، حضرت کے جو متعلقین تھے ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، طلباء کی ہچکیاں نکل گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب حضرت کی حالت معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر پر حاضر ہوئے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ بھی تھے۔ جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ وہ خبر غلط تھی، حضرت ابھی باقاعدہ حیات تھے۔ حضرت کے کمرے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ جس چوکی پر نماز ادا فرماتے تھے وہاں تکیے پر کتاب رکھی ہوئی ہے اور صبح کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے جھک کر اس کے مطالعے میں مشغول ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ناز کے ساتھ ہمت کر کے پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر وہ کون سی ایسی بحث ہے جو آپ کے مطالعے میں نہ آئی ہو، اور اگر نہیں آئی تو ایسی کون سی فوری ضرورت پیش آ گئی جس کی وجہ سے بیمار کی اس حالت میں بھی آپ کو مطالعہ کرنا پڑا، اور اگر ایسا ہی تھا تو ہم خدام کیا مر گئے تھے؟ آپ ہمیں فرما دیتے، ہم دیکھ کر آپ کو بتا دیتے، لیکن اپنی اس بیماری میں آپ کتاب کے مطالعے میں مشغول ہیں، آپ اپنی صحت کا خیال نہیں فرما رہے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ بات سن کر حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی معصومیت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ تھوڑی دیر تو علامہ عثمانی کو دیکھتے رہے، پھر فرمایا یہ کتاب ایک روگ ہے جو مجھ کو لگا ہوا ہے۔ میرے طلبہ، آج ضرورت ہے کتاب والا روگ ہم خود لگا لیں۔ جب تک ہمارا مزاج اس نوع کا نہیں بنے گا ہم کچھ نہیں بن سکتے۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب تک طالب علم کا مزاج علمی نہ بنے کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں کتاب ہو، ہر وقت وہ کسی نہ کسی مسئلے کو سلجھانے میں مشغول ہو، اس وقت تک وہ علمی خدمات کبھی انجام نہیں دے سکتا۔ عزیز طلبہ، واقعی جینا انہی کا تھا۔ آج ہماری پوری توجہ بازار کی طرف ہے، بازار کی چیزوں کی طرف ہے، دوستی کے اندر ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے متعلق ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخری بیماری کے وقت میں ڈاکٹروں نے آپ کو لوگوں کے ساتھ ملاقات سے، بات چیت سے منع کر دیا تھا۔ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھ کھلی تو دریافت فرمایا کہ مولوی محمد شفیع صاحب کہاں ہے؟ تو ان کو بلایا گیا، وہ آئے تو فرمایا میں بھی لیٹے لیٹے پھولا آیت پہ غور و فکر کر رہا تھا، اس کے اندر سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، میں نے کسی کتاب میں مسئلہ نہیں دیکھا، چونکہ تم احکام القرآن ترتیب دے رہے ہو اس لیے تم کو بتا دیا تاکہ جب تم اس آیت پر پہنچو تو اس کو لکھ لینا۔ تو لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا حضرت اطباء نے آپ کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ اس طرح بات چیت کر رہے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا مولوی صاحب زندگی کے وہ لمحات جو کسی کام کے نہ آئے وہ کس مقصد کے؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف کی زندگی تھی، ہماری اسلاف علم کے سمندر کے صبر تھے۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ علم ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ میں نے بھی آیت پڑھی شروع میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ علوم شرائع میں سے کون سا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا تھا؟ آپ کا خود ارشاد ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین کا علم دیا، آخرین کا علم دیا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ آپ میرے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیر متناہی ہے اسی طرح اس کی یہ صفت علم بھی غیر متناہی ہے، اور آدمی کو اس کے لیے اپنی ذات کو علم کے پیچھے فنا کر دینا چاہیے۔ آپ نے نفت العرب عربی سوم میں کتاب ادب کی ایک عنوان پڑھا ہوگا، حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلک۔ جب تم اپنا سب کچھ علم کے اوپر نچھاور کر دو گے تو علم اپنا کچھ حصہ دے گا۔ یہ علم بڑی قیمتی دولت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ آج ضرورت ہے اسی مزاج کو پیدا کیا جائے، اگرچہ وہ بات اب نہیں ہو سکتی۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے اسلاف کے زمانے میں جس طرح کی مشقتیں اٹھائی جاتی تھی، مجاہدے اور ریاضتیں برداشت کی جاتی تھی، آج علم کا حصول ان مجاہدوں، مشقتوں اور ریاضتوں پر موقوف ہوتا تو شاید دو چار چند گنے چنے عالم اس دنیا میں موجود ہوتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کتنی سہولتیں پیدا فرما دی، ہر چیز یہاں موجود ہے مدرسے میں، اس کے باوجود ہم حصول علم میں غفلت سے کام لے رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل میں باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ذکر فرمائی، اور اپنے استاد محمد بن فضل سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ روایت یہ نقل کی کہ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کی بنی ہوئی قطری چادر اپنے جسم پر لپٹے ہوئے حضرت اسامہ کے سہارے سے تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ یہ روایت امام ترمذی اپنے استاد محمد بن فضل سے روایت کرتے ہیں، اس کے بعد انہی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اس روایت کو سنانے کی فرمائش کی۔ فرماتے ہیں میں نے حدیث بیان کرنا شروع کیا، حدثنا حماد بن سلمہ، حدیث بیان کرتے ہوئے جب میں نے حدثنا حماد بن سلمہ کہا تو یحییٰ بن معین نے فرمایا، اگر آپ یہ حدیث اپنی کاپی میں سے یعنی اپنے پاس جو لکھی ہوئی محفوظ ہیں ان میں سے بیان کرتے تو زیادہ مناسب تھا۔ ایک بڑے آدمی نے یہ بات کہی تھی، اس لیے فرماتے ہیں میں اٹھا تاکہ اپنے کمرے میں سے کاپی لے کر آؤں اور ان کی خواہش کے مطابق اس میں دیکھ کر بیان کروں، تو انہوں نے میرا کپڑا پکڑ لیا اور فرمایا کہ روایت تو بیان کرتے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آئندہ آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خصائل نبوی میں لکھا ہے، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک ہے کہ ہمارے اسلاف کو ہر گھڑی موت کا استحضار رہتا تھا، اور دوسری بات ان کے علم کے حرص ہے، دیکھو کہیں وہ کاپی لینے جاوے اور میں وفات پا جاؤں اور اس روایت سے محروم رہ جاؤں، تو پہلے انہوں نے اس روایت کو زبانی بیان کیا، پھر کمرے میں گئے اور کاپی لے کر آئے اور اس میں دیکھ کر بیان کیا۔ میرے عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کا شوق عطا فرماوے، علم کی حرص جو ہمارے اکابرین کے اندر موجود تھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماوے۔ قرآن کریم کی تعلیم کی بڑے فضائل ہے۔ امام عبد الرحمن سلمی رحمۃ جو مشہور تابعی ہیں، انہیں ساری عمر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر قرآن کریم کے پڑھانے میں گزار دی اور 40 سال تک لوگوں کو قرآن کریم حفظ و نادرہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھاتے رہے۔ کسی نے پوچھا، فرمایا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ سے ارشاد سنا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، علم کو سیکھے علم کو سکھائے۔ فرمایا خدا کی قسم اس حدیث سے 40 سال تک مجھے مسجد کے اندر بٹھا رکھا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت خیثمہ روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت کا گزر ہوا تو اس نے کہا، خوشحالی مبارک بادی ہو اس پیٹ کے لیے جس نے آپ کو اٹھایا اور اس پستان کے لیے جس سے آپ نے دودھ پیا۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ خوشحالی و مبارک بادی ہو اس آدمی کے لیے جس نے قرآن کریم کو پڑھا پھر اس پر عمل کیا۔ میرے عزیز طلبہ، علم کے بعد باری آتی ہے عمل کی، ہماری زندگی عمل کی بنے۔ پڑھنے کے زمانے میں جس چیز کی کمی ہوگی پڑھانے زمانے میں وہ چیز باہر آئے گی۔ علم کی کمی ہے تو پڑھانے کے زمانے میں علم کی کمی دکھے گی۔ عمل کی کمی ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں نماز کی پابندی نہیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں، ذکر کی پابندی نہیں، تو پڑھانے کے زمانے میں یہی حال ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے باوجود نہ تکبیر اولیٰ کی پابندی، نہ صف اولیٰ کی پابندی، نہ دین کے مٹنے کا درد ہے، نہ ذکر کی پابندی، نہ بزرگوں کی صحبت ہے، نہ اللہ کے دین کی محنت کا جذبہ ہے، کہ بس علم نرا علم ان کی زندگی میں موجود ہے، زندگی عمل سے کوری ہے۔ تو علم پر یقین ہو، علم اخلاص سے لیا جا رہا ہو، علم میں یکسوئی ہو، علم پر عمل ہو۔ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو قرۂ عشرہ میں اول قاری ہے، اب قرآن کریم پڑھتے تھے تو قرآن کریم کے پڑھنے کی بنیاد پر ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ فرمایا تم کون سی خوشبو لگایا کرتے ہو؟ فرمایا میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ ایک بار میں رات کو سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک میرے ہونٹ مبارک سے لگائے، اس کے بعد سے میں جب بھی قرآن کریم پڑھتا ہوں یا گزرتا ہوں تو میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، قرآن کریم کے مطابق ہماری زندگی ہو، قرآن کریم کے پیچھے محنت ہو، علم کے پیچھے محنت ہو، احادیث کے پیچھے محنت ہو، اور جو علوم ہم نے مدرسے کی زندگی میں پڑھے ہیں ان علوم کی تبلیغ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 حکم دیا، نبی آپ وحی کی اتباع کرے، اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ نمبر 2 حکم دیا ان وحی کی تبلیغ کرے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور فرمایا خود اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور کہا انما بعثت مبلغا،
مجھے مبلغ بنا کر بھیجا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے جتنے علوم نازل کیے، یہ سارے علوم آپ نے صحابہ تک پہنچائے، اور صحابہ نے کوفہ میں، بصرہ میں، دمشق میں، ابو دردہ دمشق میں گئے، عبداللہ بن مسعود کوفہ میں گئے، ابو موسیٰ اشعری بصرہ میں گئے۔ صحابہ نے علم کی بنیاد پر علم کی تبلیغ کے لیے، احکام کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی دین کی بات کو پہنچانے کے لیے ملکوں کے سفر کیے، اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعتوں کو ملکوں میں روانہ کی۔ انہوں نے احکامات کا علم بھی پہنچایا، شریعت کا علم بھی پہنچایا، اللہ کے بندوں کے سامنے نماز کا علم بھی پہنچایا۔ گھر گھر میں قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آنے لگی، یہاں تک امام مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں اور جنت المعلی مکہ میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، تو باقی صحابہ علم کو لے کر ملکوں میں پھیل گئے اور اپنی قبریں بنائی۔ معاذ بن جبل مدینہ کے بہت بڑے مفتی 13 مہینے تک یمن میں رہے، واپس آنے کے بعد اردن میں گئے، اور ان کی قبر جبل غوری پر ہے جارڈن میں، ان کا بیٹا عبد الرحمن کی بھی وہاں قبر ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے ملکوں میں اپنی قبریں بنائی، حضرت عباس کے 10 بیٹوں نے وہاں اپنی قبریں بنائی۔ اس عزیز طلبہ، ہم تمام کی ذمہ داری ہے، ہم محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اور اپنی زندگی کو علم کی یکسوئی کے پیچھے، عمل کے پیچھے اور تبلیغ کے پیچھے گزارے۔ ابھی ہماری سالانہ تعطیلات ہو رہی، امتحان کا زمانہ ہے، 2 مہینے کی چھٹی ہے۔ ہمارے طلبہ 2 مہینوں کی چھٹی میں ہمارے گھر پر کوئی کام نہیں ہوتا، حفاظ کرام جو ہوتے ہیں اور رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں طلبہ کی جماعتیں بن کے نکلتی ہیں۔ کتنی جماعتیں سال گزشتہ مدارس سے گئی اور انہوں نے پورا قرآن تراویح میں سنایا۔ گھر پر جانے کے بعد تو 4 رکعت 6 رکعت میں کبھی پاؤ پارا آدھا پارا ہماری ترتیب بنتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے بڑوں نے وہ ترتیب بنائی ہے کہ ہر ایک طالب علم مکمل قرآن سناتا ہے تراویح کے اندر، ساتھ میں دین کی محنت بھی ہو جاتی ہے، اور طلباء کی جماعتوں کی برکت سے کتنی جگہ پر تراویح زندہ ہوئی، فرائض زندہ ہوئے، اور کرناٹک کے علاقوں میں، بنگال میں اور نامعلوم آسام کے علاقوں میں طلباء کی جماعتیں گئی، اور وہاں لوگوں کی زندگی میں فرائض زندہ ہوئے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اب عزیز طلبہ بتاؤ، آپ کی ایک جماعت کا رخ تو رائے درگاہ کا آ گیا ہے، لیکن ابھی آپ کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ طلباء کی بڑی تعداد ہے، جو 16 سال کے اوپر کے طلباء ہیں وہ اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں، اور آپ کا مستقل مدرسے کا 1 گھنٹہ فارغ کیا ہے شام کا۔ آپ طلباء کھڑے ہو کر بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے؟ جاؤں گی، زندگی عملی بنے گی، دین کے مٹنے کا درد امت کا ہماری زندگی میں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب بتائے کون کون تیار؟